بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریگستان کی گرم ریت، خاموش فضا اور ایک بے زبان جانور کی سسکیاں، یہ وہ منظر ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر فرما رہے تھے کہ راستے میں ایک ہرنی کو دیکھا جو شکاری کے جال میں قید تھی۔ وہ بے چین تھی کیونکہ اس کے ننھے بچے جنگل میں بھوکے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے بولنے کی طاقت عطا ہوئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے جنگل میں بھوکے ہیں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر انہیں دودھ پلا آؤں، پھر واپس آ جاؤں گی۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں شفقت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری سے فرمایا کہ اگر میں اس کی ضمانت دوں تو کیا تم اسے چھوڑ دو گے؟ شکاری نے شرط رکھی کہ اگر وہ واپس نہ آئی تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کا ضامن ہوں۔ چنانچہ شکاری نے ہرنی کو چھوڑ دیا۔ ہرنی تیزی سے جنگل کی طرف گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلایا، انہیں پیار کیا اور پھر وعدے کے مطابق واپس آ گئی۔ جب شکاری نے دیکھا کہ ایک جانور بھی اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے لوٹ آیا ہے تو وہ حیرت اور شرمندگی سے پھر گیا۔ اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے ہرنی کو آزاد کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق وہ اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا کہ ایمان لے آیا۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت رحمت کو ظاہر کرتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے، آسمان والا اس پر رحم فرماتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام جانور تک کے حقوق کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ وعدہ پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اگر ایک ہرنی وعدہ نبھا سکتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عہد اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہرنی کے واپس آنے اور شکاری کے دل نرم ہونے کے بعد اس جگہ کا ماحول بالکل بدل گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس منظر کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے اور ان کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑھ گئی تھی۔ شکاری نے جب دیکھا کہ ایک بے زبان جانور نے وعدہ نبھایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضمانت دی تو وہ بے اختیار بول اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تک ایسا سچا اور امین شخص نہیں دیکھا۔ آپ کی رحمت نے میرے دل کو ہلا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے وہیں اپنے ہتھیار رکھ دیے اور توبہ کر لی کہ آئندہ کسی بے قصور جانور کو تکلیف نہیں دوں گا۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ ہرنی آزاد ہو کر چند قدم چلی، پھر پلٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا جیسے شکر ادا کر رہی ہو۔ وہ جنگل کی طرف روانہ ہو گئی، مگر اس واقعے کی یاد ہمیشہ کے لیے دلوں میں نقش ہو گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسا عظیم منظر تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو جس طرح چاہے بدل دیتا ہے اور رحم کرنے والوں پر خود بھی رحم فرماتا ہے۔ یہ الفاظ صحابہ کے لیے بھی ایک درس تھے کہ مخلوق خدا پر شفقت کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کے بارے میں مزید تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانوروں کو بھوکا نہ رکھو، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر ایک پیاسے
کتے کو پانی پلانے والے شخص کے لیے جنت کی بشارت اور بلی کو قید کر کے مارنے والی عورت کے لیے عذاب کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا دامن صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ ہر جاندار تک پھیلا ہوا ہے۔ یوں یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ ایک مکمل سبق ہے، رحمت، وعدے کی پاسداری اور دلوں کی تبدیلی کا سبق۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محض سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہے۔ اگر ہم بھی اپنے دلوں میں رحم پیدا کر لیں، کمزوروں کا خیال رکھیں اور اپنے وعدوں کو پورا کریں تو یقیناً یہ بھی اس رحمت کے سائے میں آ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، بے شک۔